ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر یہ موضوع چل رہا ہے، اور اس موضوع کی خصوصیت یہ ہے، یہ ان لمٹ ہے، یہ 2 سال تک چلتا رہے گا۔ یعنی کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ 2-4 گھنٹوں میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، تو اندازاً 2 سال ہمیں اس پر لگ جائیں گے۔ تو ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی ہے، اور اب اس کتاب کے مطابق موضوع یہ چل رہا ہے کہ توراۃ، زبور، انجیل یا پچھلے انبیاء کے صحیفے، پچھلے انبیاء کی کتابوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خوشخبریاں، پیشین گوئیاں پچھلے انبیاء نے آ کر ہمارے پہلے ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں دی تھی کہ وہ آئیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو، ہندوؤں کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ماننے کی بجائے انہوں نے انہی پیشین گوئیوں کو بدل کر رکھ دیا، جس کی کل ہم نے مثال دی تھی کہ یہ جو ہے نا، انہوں نے بدلا ہے اس کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ کتاب مقدس استثناء ہے، 33 نمبر اس کا باب اور آیت نمبر 1 اور 2 ہے استثناء، کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فرعون سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں سے آیا، اور اس کے دانے ہاتھ پر اس کے لیے آتشی شریعت تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا، سینا سے مراد موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور شعیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور کوہ فرعون سے ہمارے نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ اور پچھلی جو ہے نا 18ویں صدی کی جو انجیل تھی، میں نے خود دیکھی ہے، وہ اس میں لکھا تھا 10,000 قدسیوں کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام آئے۔ اب 10,000 قدسیوں سے کیا مراد ہے؟ 10,000 قدسیوں کا مطلب یہ ہے، قدسی سے مراد پاک لوگ، 10,000 پاک لوگ مطلب صحابہ کرام۔ اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو عیسائی مانتے یا یہودی مانتے کہ نبی علیہ السلام فرعون سے آئے ہیں اور 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان الفاظ ہی کو بدل دیا۔ کبھی فرعون کہتے ہیں یہ نہیں مکے کا پہاڑ، نہیں کوئی اور ہی ہے، کبھی کہتے ہیں، پھر یہ ادھر لکھا ہے لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا۔ جو اب انجیل آ رہی ہے نا، اس میں پہلے اللہ تھا، جو میرے پاس 2 انجیلیں پڑھی ہوئی ہیں لائبریری میں، تو ایک انجیل میں یہ آیا کہ وہ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا، یہ تعریف کر دی، پھر لاکھوں قدسیوں کو بھی بدل دیا، پھر کیا کہا، پھر کہنے لگے وہ جو ہے نا، وہ آئے ہیں جی مریبہ قادیش سے، مریبہ، یہ دیکھیں قدسیوں کو قادیش بنا دیا، سین کو شین کر دیا نا، قادیش بنا دیا۔ تو یہ تبدیلی انہوں نے عیسائیوں نے کی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے مان لیتے۔ تو یہ کل کی بات تھی، انہوں نے تحریف کی۔ تو آج نئی پیشین گوئی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں، زبور میں، زبور یہ وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ زیادہ تر نعتوں کا، حمد کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نعتیں یا تعریفیں کی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، یعنی کہ جو زمین میں ان کو نا زمین دوں گا تو وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ ہوں گے۔
اب زبور کے اندر پہلی پشین گوئی جی، یہ کتاب مقدس زبور ہے، اس کا کتاب جو ہے نا، یا باب کہہ لیں 45، اور ان کی آیت 2 سے 12 تک ہے زبور کی. تو پہلے میں اس کو پڑھوں گا، پھر اس کی الگ الگ تشریح میں کر دوں گا. زبور کی پہلی پشین گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے حسین ہے، اور تیرے ہونٹوں میں لطافت بڑی ہے، یعنی کہ بڑی خوشبو والی باتیں کرتے ہیں، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا. اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم و صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو. تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، یعنی کہ سچائی سے تو محبت رکھتا ہے اور بدکاری سے تو نفرت کرتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور اس لیے اللہ تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا ہے. تیرے ہر لباس سے مڑ اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تار دار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے. تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، بلکہ تیرے دانے ہاتھ اوفر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں. اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے. اور سو کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کی دولت مند تیری رضا جوئی کرے گی. اب اس کی تشریح کر کے بات کو ہم سمیٹتے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ تو آدم کی اولاد میں سب سے حسین ہے، ہاں جی. اور عیسائی یہ کہتے ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باقی عیسائی توبہ نعوذ باللہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت ہی نہیں سمجھتے. یہ آپ کے لیے بڑی عجیب بات ہو، کیونکہ عیسائی علماء کہتے ہیں کہ یونانی مسیح مفکر کلیمنٹ اسکندری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھتا ہے کہ ان کی خوبصورتی روح اور اعمال میں تھی، اور ان کی ظاہری جو شکل و صورت تھی وہ حقیر تھی. توبہ نعوذ باللہ. ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے. ہمارا یہ بات انہوں نے، تو جب وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت ہے ہی نہیں، تو ادھر آ رہا ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. اور اس میں شک نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے. باقی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم خوبصورت کہتے ہیں. ہماری احادیث نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ حدیث آ رہی ہے صحیح مسلم میں. اچھا، علم میں بڑا آپ کا اضافہ ہوگا، ایسی ایسی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں اپنے آپ کو کعبہ کے پاس پایا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ گندمی رنگ کے آدمیوں میں سے ایک انتہائی حسین و جمیل گندمی رنگ کا قدرے گنگڑیالے بالوں والا شخص تھا، اور اس کے بال کندھوں پر پڑ رہے تھے، اور سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسے ابھی نہا کر آ رہے ہوں. دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ جب وہ آئیں گے نا تو حج بھی کریں گے نا. یہ احادیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو حج کریں، بیت اللہ کا طواف کریں. تو اب دیکھیے فرمایا نہایت ہی حسین و جمیل، دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہے، تو خوبصورت ہوئے نا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام وہ تو بڑے خوبصورت ہیں. آ رہا ہے وہ کہتے صحابی برا بن عازب کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہ خلقا
لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا، آپ ظاہری شکل و صورت میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ کا قد نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت کم، درمیانہ قد تھا۔ اور برا بن عازب کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد میانہ تھا، آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک تھے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری 35-51 اس کا حوالہ۔ پچھلی کتابوں میں کیا آیا تھا زبور میں کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو دیکھیں نا۔ باقی خدا دوسری بات یہ تھی، خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں بھی آتا ہے کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ نبی ہوتے ہی برکت والے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے ہیں تو کتنا دودھ آ گیا، ادھر بارشیں ہوئی ہیں، قحط سالی ختم ہو گئی، ہاں جی۔ اگر آپ ابو طالب کے ہاں گئے ہیں تو ادھر صاحب گھر میں رزق آ گیا، ایک کشادگی ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آپ ایسے ہیں کہ دائمی طور پر، وقتی نہیں، ہمیشہ کے لیے آپ جو ہیں وہ مبارک ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ آپ سب انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ قصہ مختصر اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خاصا، پہلے جو نبی تھی وہ بھیجے جاتے تھے صرف اپنی قوم کی طرف بس۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مطلب آپ کی برکت عام ہے، عام ہے۔ اور آگے آتے اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیرے لیے عزت کا باعث ہے اپنی کمر میں حمائل کر، یعنی کمر میں رکھ، ادھر ایسے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو تلوار چلائی نہیں کبھی بھی، بلکہ وہ جہاد انہوں نے کیے ہی نہیں، ادھر آ رہا ہے کہ تلوار چلائے گا وہ۔ تو یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کی یہ نعت بیان فرما رہے ہیں نا، وہ ایسا ہے کہ وہ تلوار چلائے گا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، تلوار چلائی ہے، بلکہ حدیث ہے کہ تحت ظل رمحی، کہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ میرا رزق میری تلوار کے نیچے ہے۔ تلوار کا نظارہ کر لے، جو نبی علیہ السلام کی تلوار تھی نا، یہ دیکھ لیں، ادھر بھی کر دوں گا میں نا، یہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی تلوار ہے جو آپ استعمال فرماتے تھے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ جو ہے نا استنبول کے میوزیم جو ہے نا توپ کاپی میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تلوار ہے۔ ہاں، استنبول میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جہاد تو آپ کریں گے، پھر آ رہے ہیں شہزادیاں آپ سے شادی کریں گی۔ شہزادیوں سے مراد ہے کہ بڑی بڑے سرداروں کی بیٹیاں، اور دیکھ لیں ختیجہ وہ بھی سردار تھی، صفیہ یہ بھی یہودی جو تھا ان کے سردار کی بیٹی تھی، ام حبیبہ
ابو سفیان کی بیٹی تھی، جویریہ یہ بھی جو ہے نا سردار کی بیٹی تھی. تو یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شہزادیوں نے یعنی کہ بادشاہوں نے سرداروں کی بیٹیوں نے آپ سے جو ہے نا شادی جو ہے وہ کی ہے. اور قوم کی دولت مند یعنی کہ امیر لوگ تیری رضا جوئی کریں گے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت امیر لوگ کیا کریں گے، صحابی بھی بنیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر اس میں شامل نہیں، کیونکہ انہوں نے تو دولت مند کو پتہ کیا کہا ہے. عیسیٰ نے ان کو دیکھ کر کہا، یہ لوکا 18واں باب آیت نمبر 24-25 ہے انجیل مقدس. دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، اور کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس کے برعکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ترین خاتون تھی، انہوں نے شادی کی. حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف جو مالدار لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے پاس کھڑے رہتے تھے. اور یہ آگے دوسری پشین کا یہ مختصر ہے، جس کے 2 الفاظ بیان کر کے بات کو ہم سمیٹتے ہیں. زبور کی یہ پشین گوئی ہے کتاب مقدس. زبور 72 اس کا ایک کتاب ہے یا باب ہے، اور 8 سے لے کر 17 تک اس کی آیات ہیں. لکھا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کی حکومت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے تو حکومت کی ہی نہیں. اور جب کہ خالد بن ولید کی قیادت میں یہ فارس کی طرف روانہ ہوئے لشکر، بہت سارے علاقے فتح ہوئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ، ان کی قیادت میں نا اردن، شام، فلسطین کی طرف لشکر بھیجے، جنہوں نے بصرہ، دمشق سارے علاقے فتح کیے. بلکہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسلمان زمین کے اگر 4 حصے کیے جائیں نا 4، تو 3 حصوں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگو ہوں گے، کل قومیں اس کی فرما بردار ہوں گی. تو یہ بھی ٹھیک ہے، بڑے بڑے بادشاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کی رعایا بن گئے. اور وہ جو ہے نا غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام آئیں گے نا، محتاج کوئی غریب ہوگا ان پر ترس کھائیں گے. تو یہ آ رہا ہے کہ جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے غریبوں کی ایسے خدمت کی کہ ابو بکر صدیق کئی غلاموں کو آزاد کیا. کئی غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ابو بکر صدیق نے آزاد کیا. اور آپ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. صحیح بخاری 6006 یعنی کہ 606 نمبر ہے. اور ابو ذر غفاری، ان کو تو اتنی تعلیم دی تھی. ابو ذر غفاری کو انہوں نے دیکھا کہ ایک عمدہ جوڑا ان کے غلام نے پہن رکھا ہے، غلام نے. تو کسی نے کہا کیا آپ نے اپنے غلام کو اس قدر نواز رکھا ہے؟ کہا ہاں، میں نے نا ایک مرتبہ ایک کو برا بھلا کہا تھا، اس کو گالی دی تھی یا آڑ دلائی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے ابو ذر، کیا تم نے اس کو اس کی ماں سے آڑ دلائی ہے؟ بے شک تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے،
تمہارے ملازم یا غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، بس جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں ایسی کام کی تکلیف نہ دو جو ان پر مشقت گزرے، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کی مدد کرو، یعنی کہ ساتھ خود بھی کام میں شریک ہو جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ملازم سے ڈبل کام لے رہے، ڈبل کام، اور اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ملازم بڑا اچھا ہے، اور آخری بات جی ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، اور واقعی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قیامت تک رہے گا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ اذان کے وقت جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ بلند ہوتا ہے، اس طرح کسی بھی دنیا کے بادشاہ کا نام بلند ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی نظام کر ہی نہیں سکتا اس طرح، کروڑوں روپے خرچ کر لے کہ 5 ٹائم دیہات کو جہاں تک کوئی پہنچے نہیں ادھر بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بلند ہو رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ نعوذ باللہ، میں تقابل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے مراد عیسیٰ ہے، تو ہمیں بھی مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی اور آپ کا نام مبارک بلند ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا، جب اذان میں اللہ اکبر کہا جائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے گا، تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا، اور اگر نماز پڑھی جائے گی تو درود ابراہیمی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بھی آئے گا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا اس دنیا میں جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک کوئی نہ کوئی لے نہ رہا ہو۔ چلیے جی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔